اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری گزشتہ دروس میں بحث چل رہی تھی حقوق کے بارے میں، اور حقوق زوجین کو ہم نے ذکر کیا. والدین کے اوپر اولاد کی نسبت کیا حقوق ہیں، اور اولاد کے اوپر والدین کی نسبت کیا حقوق ہیں. ان تمام حقوق کو ہم وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج جس کے اوپر ہم بحث کریں گے وہ ہے خمس. سب سے پہلے میں مومنین کی توجہ خمس کی اہمیت کے بارے میں کروانا چاہتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسلامی دستور اور اسلامی آئین جب لکھوایا تو اس میں وہ حقوق مالی اور اقتصادی نظام کو یوں رکھا کہ اہل بیت کے اوپر، امام اور سادات کے اوپر صدقہ واجبہ اور صدقہ حقیرہ زکوٰۃ کو حرام قرار دیا اور ان کے لیے خمس کو فرض قرار دیا. لہٰذا جو خمس ہے یہ نص قرآنی سے اس کا وجوب وہ ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ قرآن کی واضح طور پر آیت کہہ رہی ہے کہ خمس وہ اس کا نکالنا اور خمس کا دینا واجب ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں بھی، بہت زیادہ روایات میں اہتمام کیا گیا ہے اور خمس کو ادا کرنے کے اوپر بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے زور دیا گیا ہے. بعض روایات میں یہاں تک وارد ہے کہ جو شخص خمس ادا نہیں کرتا اور خمس نہیں نکالتا اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اور اسی طرح جو شخص خمس نہیں نکالتا اور وہ امام اور سادات کا مال ظلماً اور عدواناً کھاتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک وہ بعض روایات میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ کتنا ہی آسانی سے ایک بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں. پھر امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہاں پر یتیم سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یتیم سے مراد ہم ہیں، یعنی جو ہمارا مال کھاتے ہیں، جو خمس ادا نہیں کرتے. تو جہنم کی آگ کا وہ عذاب امام علیہ السلام نے ان کے لیے ذکر کیا ہے. اور اسی طرح وہ امام صادق علیہ السلام سے روایات میں وارد ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنا ہی وہ مشکل مرحلہ ہوگا قیامت والے دن کہ جب صاحب خمس یعنی امام علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا اور یہ کویسچن ہمارے سامنے اٹھایا کہ ہمارا خمس کہاں ہے جو آپ ادا نہیں کرتے تھے، تو کتنا مشکل مرحلہ ہوگا اور کتنی امام کے سامنے شرمندگی ہوگی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ خمس کو ادا کریں. اور جو شخص خمس کو ادا نہیں کرتا وہ ظالمین میں شمار ہوتا ہے اور وہ غاصبین میں شمار ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کے اوپر وہ روایات میں لعنت کی گئی ہے. لہٰذا ہمیں اس لعنت سے بچنے کے لیے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد وہ ہم آپ کے سامنے وہ خمس کے کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قواعد ہیں اور یہ جو اصول ہیں اور یہ جو پرنسپل ہیں، یہ اگر آپ کے سامنے واضح ہو گئے تو آپ کے لیے خمس کے احکام اور خمس کا چیپٹر انتہائی آسان ہو جائے گا. یہ جو پرنسپل اور اصول ہیں یہ اگر آپ کے لیے واضح ہو گئے اور آپ کے لیے کلیئر ہو گئے تو آپ کا خمس نکالنا کہ فلاں چیز کے اوپر خمس ہے، اس سے خمس کیسے نکالنا ہے،
تو وہ آسان ہو جائے گا. گھر کے اوپر خمس ہے، بینک بیلنس کے اوپر خمس ہے، اور کسی چیز کے اوپر خمس ہے. تو یہ پرنسپل اور اصول جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اگر یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے تو آپ کے لیے جو ہے وہ خمس کا چیپٹر اور اس کے احکام انتہائی آسان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے جو چیز جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خمس کسی چیز کے اوپر واجب ہوتا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے، کیا مطلب ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر خمس واجب ہے، گھر کے اوپر خمس واجب ہے، زیور کے اوپر خمس واجب ہے، بینک بیلنس کے اوپر خمس واجب ہے، اس کے کیا میننگ ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس جواب سے پہلے میں ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں کہ جو بھی کوئی انکم آپ کے پاس آتی ہے، کوئی مال آپ کے پاس آتا ہے، جیسے ہی وہ آتا ہے خمس اس کے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی خمس اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ جو آپ کو سال کی گنجائش دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے جا کر بیان کریں گے کہ کن اشخاص کے اوپر سال کو معین کرنا ضروری ہے. یہ جو آپ کو سال کی گنجائش دی گئی ہے، یعنی جو ہی انکم آپ کے پاس آئے گی، جو ہی مال آپ کے پاس آئے گا، خمس اس کے متعلق ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ کو سال کی سہولت دی گئی ہے کہ سال کے دوران آپ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، اور اگر اس کے بعد کوئی بچت ہو تو اس کے اوپر آپ نے خمس دینا ہے، یہ امام علیہ السلام کی طرف سے اور شریعت مقدسہ کی طرف سے آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے. ورنہ فوراً جیسے ہی انکم آتی ہے اس کے خمس جو ہے اس کے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. ابھی ہم جو ہے وہ اپنے اصلی سوال، مین جو ہے وہ سوال اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ جو ہی ہمارے پاس کوئی انکم آتی ہے تو اس کے اوپر خمس ریلیٹڈ اس کے ہو جاتا ہے، خمس واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے کیا میننگ ہے؟ یعنی فلاں چیز کے اوپر خمس واجب ہے، گاڑی کے اوپر خمس واجب ہے، گھر کے اوپر خمس واجب ہے، اس کے کیا میننگ ہے؟ اس کے میننگ یہ ہے کہ امام اور سادات اس چیز کے 5ویں حصے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، یعنی امام اور سادات اس چیز میں شریک ہیں. اور لہٰذا سال کے اینڈ میں اگر جو ہے وہ آپ خمس نہیں دیتے تو آپ اس چیز میں جو ہے وہ تصرف نہیں کر سکتے. گویا کہ امام اور سادات اس چیز میں پارٹنر بن گئے تھے، اور اگر آپ سال کے اینڈ میں خمس نہیں نکالیں گے تو آپ جو ہے وہ شریک اور پارٹنر کی اجازت کے بغیر آپ اس میں تصرف کریں گے، اور یہ تصرف آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. لہٰذا کسی چیز کے اوپر خمس واجب ہونے کے میننگ یہ ہے کہ امام اور سادات اس میں شریک ہیں، اور شرکت حقیقی ہے. یہ شرکت حقیقی سے کیا مراد ہے؟ فرض کریں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، تو اس کے اوپر خمس واجب ہے. خمس واجب ہونے کے میننگ یہ ہے کہ امام اور سادات اس پلاٹ میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور شرکت حقیقی ہے. شرکت حقیقی کی میننگ یہ ہے کہ جو ہے ایک ایک جز میں، ایک ایک مرلے کے 5ویں حصے میں امام اور سادات جو ہے وہ شریک ہیں. لہٰذا اگر آپ اس کا خمس نہیں دیتے تو اگر اس پلاٹ کے اوپر، یہ اس جگہ کے اوپر آپ نماز پڑھیں گے تو سال کے اینڈ پہ اگر آپ خمس نہیں دیتے اور اس پلاٹ پر اگر آپ نماز پڑھیں گے تو گویا کہ جو ہے وہ نماز آپ غصبی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ غصبی جگہ پہ احتیاط واجب کی بنا پہ نماز باطل ہوتی ہے. لہٰذا یہ مطلب ہے کسی چیز کے خمس ریلیٹڈ ہونے کا کہ امام اور سادات اس چیز میں شریک ہو جاتے ہیں، شرکت حقیقی ہوتی ہے. لہٰذا سال کے اینڈ میں اگر آپ خمس نہیں دیں گے تو امام اور سادات اس میں شریک تھے، امام اور سادات پارٹنر ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر آپ اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتے. دیکھیں جیسا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ جو ہی آپ کے پاس کوئی انکم آتی ہے تو خمس اس کے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس ریلیٹڈ ہونے کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. ابھی سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ
کیا خمس کا بھی کوئی سال ہوتا ہے اور اس میں بھی شریعت میں کوئی اوپننگ اور کلوزنگ ہے جیسا کہ ہم انکم ٹیکس میں کہتے ہیں؟ تو کیا خمس کا کوئی سال ہے اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے لیے خمس کا سال معین ہوتا ہے اور وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کے لیے خمس کا سال معین نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے آدمی ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا کوئی مستقل پیشہ ہے، جس کے پاس مستقل آمدنی کا اور انکم کا کوئی ذریعہ ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی مستقل پیشہ نہیں ہے اور مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جس کے پاس جو انکم آ رہی ہے، اس کا کوئی مستقل پیشہ ہے. فار ایگزامپل وہ کوئی جاب کر رہا ہے، یا وہ بزنس مین ہے، یا وہ ڈاکٹر ہے، یا وہ کاریگر ہے، یا وہ کسان ہے. یہ ایک مستقل ان کے پاس ایک پیشہ ہے کہ جس کے ذریعے ان کی انکم آتی ہے اور ان کے گھر کے اور اپنے فیملی کے خرچ اخراجات اسی سے چلتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی کہ جس کا مستقل ایک پیشہ ہے اور مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، جو وہاں سے وہاں پر مستقل طور پر وہاں سے آمدنی آتی رہتی ہے. تو اس شخص کے لیے جو ہے وہ خمس کا سال معین کرنا ضروری ہے. اور وہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں، فار ایگزامپل جو ہے وہ ایک شخص نے جو ہے وہ 2000 میں جاب شروع کی، جاب سٹارٹ کی. تو وہ جب 2000 میں انہوں نے جوائننگ دی، جب عملی طور پر جاب شروع کی، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سال 2000 یکم جنوری کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جوائننگ دی. تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس تین صورتیں بنتی ہیں کہ ہم خمس کے سال کا کیسے حساب کریں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر آنا، کہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا ہے، بات ہو گئی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جاب کنفرم ہو گئی ہے. ایک وہ دن ہے کہ جس دن آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے. ایک وہ دن ہے کہ جس دن آپ آفس گئے ہیں اور آپ نے عملی طور پر جوائننگ دی ہے اور آپ نے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کام شروع کیا ہے. اور ایک وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے پہلی سیلری جو ہے وہ ریسیو کی ہے. تو یہاں پر 3 دن ہم نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن جو ہے وہ خمس کا حساب کس اعتبار سے ہوگا کہ کیا جس دن آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا وہ ڈیٹ آپ نے نوٹ کرنی ہے اور اسی اعتبار سے آپ نے پورے سال کا حساب کرنا ہے، یا جس دن آپ نے عملی طور پر جوائننگ دی تھی، جس دن آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا کمپنی میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں جا کر، اس دن کو آپ نے دیکھنا ہے، یا جس دن آپ کو پہلی سیلری ملی تھی اس دن آپ کو دیکھنا ہے. تو اس میں جو ہے المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے عملی طور پر جوائننگ دی تھی، جس دن آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا، نہ ہی اپوائنٹمنٹ لیٹر کو دیکھنا ہے اور نہ ہی فرسٹ سیلری کو آپ نے دیکھنا ہے. جس دن آپ نے عملی طور پر جوائننگ دی تھی اور کام سٹارٹ کیا تھا وہ آپ کی خمس کی ڈیٹ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. فرض کریں 1 جنوری 2000 میں آپ نے جو ہے وہ جوائننگ دی تھی، تو 1 جنوری 2001 میں جو ہے وہ آپ کی کلوزنگ ہوگی اور وہ سال کا اینڈ ہوگا. اس کے دوران جتنی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ سیلری آتی رہی، انکم آپ کے پاس آتی رہی، آپ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے رہے جتنی آپ کی ضرورت تھی اور جتنا آپ کا سٹیٹس تھا. اس کے بعد جو آپ کے پاس بچت ہوگی اس کا آپ نے خمس نکالنا ہے. تو لہٰذا یہ مطلب ہے کہ جو شخص مستقل پیشہ رکھتا ہے اس کا سال خمس کا یوں معین ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس کا کوئی مستقل پیشہ نہیں ہے، فرض کریں وہ سٹوڈنٹ ہے اور وہ کسی کے رحم و کرم پہ ہے کہ کوئی بھی اسے جو ہے وہ کبھی کوئی گفٹ دے دیتا ہے، والد صاحب دے دیتے ہیں، بڑا بھائی دے دیتا ہے، اور کوئی دے دیتا ہے ریلیٹیو میں، یا ہاؤس وائف ہے، اس کا کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو ہے جو ہی اسے کوئی چیز ملے گی، فرض کریں کسی نے پرفیوم گفٹ دیا، کسی نے جو ہے وہ کپڑے گفٹ دیے،
تو جس دن وہ آپ کو گفٹ ملا ہے، جس دن آپ کو وہ ہدیہ ملا ہے، جس دن آپ کے پاس انکم آئی ہے، اس دن سے آپ اس کا سال کا حساب علیحدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ ہر چیز کا وہاں پہ علیحدہ علیحدہ آپ حساب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سال کے دوران اسے یوز نہ کیا تو جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ لہٰذا جو ہے وہ جس کا کوئی مستقل پیشہ نہیں ہوتا اس کے لیے ہر چیز جو ہی اس کے پاس انکم آتی ہے تو ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ سال ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کا ایک مستقل پیشہ ہے اور مستقل آمدنی ہے اس کا ایک سال معین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہے وہ 2000 میں 1 جنوری 2000 میں انہوں نے جاب کو جوائن کیا عملی طور پر، تو 2001 میں 1 جنوری کو ان کو کلوزنگ ہوگی۔ بے شک جو ہے وہ سال ختم ہونے سے 3-4 دن پہلے کوئی انکم آئی ہے اس کا بھی جو ہے وہ خمس نکالنا ضروری ہے۔ خمس جو ہے وہ چاہے مال قلیل ہو چاہے کثیر ہو، ہر چیز کے اوپر جو ہے جو بھی بچت شمار ہوگی سال کے اینڈ میں اس کا جو ہے وہ خمس نکالنا پڑے گا۔ اور جو شخص جو ہے وہ صاحب پیشہ نہیں ہے، جس کا کوئی مستقل پیشہ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کے لیے علیحدہ سال ہے اور ہر چیز کے لیے وہ جو ہے علیحدہ سال کا حساب کر سکتا ہے، اور جس چیز کو سال گزر جائے گا اس نے اگر استعمال نہیں کی ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ جو شخص صاحب پیشہ ہے اور جس شخص کے پاس مستقل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے سال خمس کا یہ ہوگا جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا خمس کے سال کا قمری اعتبار سے حساب کرنا چاہیے یا شمسی اعتبار سے حساب کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ قمری اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اسلامک اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نے جو ہے فرض کریں 1 ماہ رمضان کو جو ہے وہ میں نے جوائننگ دی تھی تو آپ اس اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ 1 جو ہے وہ جنوری کو میں نے فرض کریں جوائننگ کی تھی تو آپ اس اعتبار سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قمری اعتبار سے بھی سال کا حساب کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ شمسی اعتبار سے بھی سال کا حساب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا خمس کے تقدیم یا تاخیر کرنا جائز ہے؟ یعنی خمس ایک شخص کا سال معین ہے تو کیا وہ خمس سال سے پہلے بھی دے سکتا ہے یا ضروری ہے کہ وہ سال کے اینڈ تک انتظار کرے اور اینڈ میں سال کے آخر میں جا کر دیکھے، یا جو ہے وہ تاخیر بھی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خمس سال کے اینڈ سے پہلے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو ہی انکم آپ کے پاس آتی ہے تو امام اور سادات اس میں شریک ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ پہلے خمس دے دیں گے تو آپ خمس دے سکتے ہیں، لیکن سال کے اینڈ تک آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ اس انکم کو اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی اور اپنی فیملی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے وہ اگر بعد میں کوئی بچت ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس واجب ہوگا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے لیے ایک سہولت ہے۔ لہٰذا اگر آپ تاخیر نہیں کر سکتے سال کے اینڈ میں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ سال کا اینڈ ہو گیا ہے خمس کا اور آپ کے پاس جو ہے وہ بچت پڑی ہے، آپ اسے تاخیر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس چیز میں تصرف ہی نہیں کر سکتے، امام اور سادات اس میں شریک ہیں، اور شریک کی اجازت، پارٹنر کی اجازت کے بغیر آپ اس میں تصرف کریں گے تو یہ تصرف جو ہے وہ ظلم عدوان اور جو ہے وہ غصب شمار ہوگا، لہذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی چیز کے اوپر خمس واجب ہونے کے معنی کیا ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ جو ہے وہ خمس جو ہے وہ یعنی امام اور سادات اس میں شریک ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو ہے وہ خمس کی ڈیٹ معین کرنا اور سال معین کرنا کن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ
بیان کیا، خمس کا حساب جو ہے وہ قمری اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے، شمسی اعتبار سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے خمس کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ دروس میں ہم اور کوئی اس طرح کے قواعد آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے ذریعے آپ کو خمس کے جو ہے وہ مسائل اور خمس کے احکام انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد